میرے عزیز بھائیوں، سودی نظام جب تک ہم چھوڑیں گے نہیں، اور اجتماعی طور پر جب تک نہیں چھوڑیں گے، پورے ملک کی سطح پر جب ہم تک اس سے بائیکاٹ نہیں کریں گے، تب تک ہماری جان نہیں چھوٹے گی۔ ملک کی بنیادی ذمہ داری، کسی بھی حکومت کی بنیادی ذمہ داری، میں نے کہا کہ امن اور معیشت ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کو تعمیر فرمایا، اور فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اے اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے اور اس کے رہنے والوں کو اعلیٰ رزق عطا فرما دے۔ یہ بنیادی ذمہ داری ہے۔ الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، اللہ تعالیٰ نے مکے والوں کو دو نعمتیں عطا فرمائی، ایک ان کو بھوک کی بجائے ان کو اللہ نے کھانا کھلایا، یعنی معیشت ان کی اعلیٰ ہو گئی، اور دوسرا ان کو وآمنہم من خوف، خوف، ڈکیتی، چوری، ظلم و ستم ہوتا تھا، قتل و غارت کری تھی، اللہ نے ان کو امن عطا فرمایا۔ یہ اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں۔ تم ہمارے ملک، حکومت اور سلطنت میں اگر ہم چاہتے ہیں کہ معاشی اعتبار سے، اور آج کے ماہرین کہتے ہیں کہ کسی بھی ملک کے لیے یعنی دفاعی نظام دوسرے نمبر کی چیز ہے، دفاعی مضبوطی سب سے زیادہ، کوئی ملک اگر مضبوط ہونا چاہتا ہے تو اس کی معیشت مضبوط ہونی چاہیے، اور مسلمان اگر ادنا سا مسلمان ہے اور اللہ رب العالمین کے قرآن کو کلام اللہ سمجھتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی سمجھتا ہے، تو اس کی دو رائے نہیں ہو سکتی ہے کہ مسلمان کی معیشت سود سے کبھی کامیاب نہیں ہوگی۔ سود سے مسلمان دنیا میں بھی برباد ہوگا اور آخرت بھی برباد ہوگا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے ہر قدم پر معافیاں مانگتے ہیں، مدد مانگتے ہیں، اور کام وہ کریں جس میں اللہ اور اس کے رسول کے اعلان جنگ ہے۔ اللہ تعالیٰ بجائے اس کے کہ یوں نہ کہیں کہ میں تمہیں عذاب نازل کر دوں گا، یہ نہیں کہہ رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں گویا کہ میں تمہارے ساتھ وہ حشر کروں گا جو دو لڑنے والے، ایک پاورفل ہو اور دوسرا بالکل بے کس و بے بس ہو، اس کا جو مقابلہ ہو۔ ہمارا اور اللہ کا مقابلہ کیا ہوگا؟ ہماری تو کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ کے مقابلے میں۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا، تمہیں ذلیل و خوار کر دوں گا، رسوا کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ذلیل و رسوا کرنے کی خبر دے رہے ہیں، اور میں اور آپ سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہوں۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، یہ قرآن کریم کی سب سے آخری آیت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے پورے دین کا نچوڑ بھی اس میں بیان کر دیا ہے، اور خصوصاً یہ آیت سودی آیات، جو سود کی حرمت کی آیات نازل ہوئی، اس کی آخری آیت ہے۔ تو فرمایا کہ ڈرو اس دن سے جس دن سب کے سب تم اللہ کے سامنے حاضر ہوگے۔ سب کو کہا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے پورا دین جو قرآن کی شکل میں، شریعت کی شکل میں، نبی کے فرمان کی صورت میں ہمیں دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آخری آیت جو نازل ہوئی وہ یہ تھی وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، بس اس دن کی فکر کرو جس دن تمہیں اللہ کے پاس جانا ہے، اور اس دن ہر آدمی کو اس کے کیے کا پورا پورا بدلہ مل جائے گا، کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر تم سود نہیں چھوڑو گے تو یاد رکھو تمہاری دنیا بھی برباد ہو جائے گی، اور آخرت میں بھی میں پوری تمہیں سزا دوں گا۔ اس دن سے ڈرو، اور ڈر کر سود چھوڑو، سود کی لعنت سے باز آ جاؤ۔ تو میرے محترم دوستو اور عزیز بھائیوں، جتنا مجھ سے اور آپ سے ہو سکتا ہے ہم سود سے بچیں، سودی بینکوں سے دور رہیں، کوئی سودی معاملہ نہ کریں۔ ہمارے الحمدللہ 2 دن پہلے آپ نے سنا ہوگا اللہ تعالیٰ نے ہمارے کراچی شہر کو بڑا اعزاز بخشا ہے۔ یہاں ایک حرمت سود سیمینار منعقد ہوا، حرمت سود سیمینار، اور پورا کراچی تا خیبر، گلگت کشمیر، آزاد کشمیر سے ہمارے پاکستان کی پوری نمائندہ جماعتیں،
تمام مکاتب فکر، یہاں تک کہ وزیر خزانہ بھی تشریف لائے اسحاق ڈار 30 نومبر کو اس عالمی اجتماع جو کراچی میں منعقد ہوا، انہوں نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ دیا اور اسی نے جمع ہوئے تھے، کوئی لمبی لمبی تقریریں نہیں کی، کسی عالم نے صرف 1 منٹ کی بات کی اور کہا کہ اس میں ہماری کوئی دو رائے نہیں ہے کہ سود حرام ہے، سود اللہ کی لعنت ہے، اور ہم اس ملک کے خدا داد میں جس کو اللہ تعالی جس کو کلمہ طیبہ کے نام پر یعنی شریعت کے نام پر، اسلام کے نام پر لیا گیا ہے، ہم سود سے نفرت کرتے ہیں، بیزاری کا اعلان کرتے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، وہاں جو قراردادیں پاس ہوئی ہیں ان قراردادوں میں سے اور تو بہت سارے مطالبات تھے، اور الحمدللہ اس کی کافی پیش رفت ہو رہی ہے، اور پوری دنیا میں اس طرف یہ لوگ جا رہے ہیں، بلکہ غیر مسلم ہم سے زیادہ آگے بڑھ رہے ہیں کہ سودی نظام سے تباہی ہو رہی ہے، سودی نظام کو چھوڑنا ضروری ہے۔ لیکن اس طور پر میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم بھی اس میں حصہ ملائیں کہ سودی نظام کے خاتمے کے لیے میری اور آپ کی کاوش کیا ہے، جو ہم سے ہو سکتا ہے ہم کسی سودی نظام کو 1 روپے کا نفع نہ پہنچائیں، 1 روپے کا نفع نہ پہنچائیں، اس سے نفرت اور بیزاری کا اعلان کریں اور اس سے 100% بچنے کی کوشش کریں، میڈیا کے اعتبار سے کسی اور ذریعے سے جہاں بھی اس کی نفرت، اس سے بیزاری ہو سکتی ہے، ہم ضرور کریں۔ اللہ رب العالمین جو لوگ اس میدان میں کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے، اور جو ہماری بینک کے نظام ہیں اور مالیاتی شعبے چلانے والے ہیں، وزارت خزانہ ہے، ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ آسانی کا راستہ بنائے، جو رکاوٹیں اللہ تعالیٰ ان کو دور فرمائے، اور اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے ہمارے اس ملک کے مزادات پاکستان کو، بلکہ پورے عالم اسلام کو، بلکہ پورے عالم انسانیت کو اس سود کی لعنت سے پاک صاحب کے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ان کے تازہ بیانات کے ذریعے اپنی علمی، اصلاحی اور فکری آبیاری کرتے رہیے۔ جزاکم اللہ۔